بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے وینسڈے کو ابھی ہم نے آپ کو الدرس الرابع الف کی جو ہے پڑھائی اور وضاحت کروائی تھی، اور آج ہم سٹارٹ لیں گے الدرس الرابع با۔ الدرس الرابع با میں ہمارے پاس جن جن ٹاپکس کا ذکر ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ بھی کریں، کیونکہ یہی مٹیریل پھر اینڈ میں آپ لوگوں نے اسکیچنگ میں بھی یوز کرنا ہے۔ ازیا سے لے کے اسال اللہ سے لے کے آیت نمبر 7 کی میں پہلی وضاحت کروں گی، جس میں ہے کہ عجب نہیں کہ اللہ تم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اور اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس میں نے سب سے پہلے ہم وضاحت کریں گے آیت نمبر 7 کی، اور آیت نمبر 7 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ذکر ہے آپ کو اسکیچ نظر آئے گا۔ اسکیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس ہے کفار مکہ سے وہ لوگ، یعنی آیت نمبر 7 کی میں وضاحت کر رہی ہوں کہ جس میں بات کی جا رہی، اس کا شائن نزول یوں ہے کہ جب آپ نے دیکھ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دیں کہ انہیں ایمان، یعنی ان کو ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا، حال تبدیل کرنے والا اور محبت کے اسباب آسان کرنے والے پر بہت قدرت والا ہے، اور مشرکوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے ایک کثیر تعداد ایمان لے آئے، اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے، اور ان کے ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی۔ آپ کو اسکیچ کے ذریعے نظر آئے گا، جس میں ہے ذکر کیا جا رہا ہے کفار مکہ میں سے وہ لوگ جن سے دشمنی ہے، محبت پیدا کر دی، ایمان کی توفیق دے دی، فتح مکہ کے بعد زیادہ تعداد میں لوگوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا، یعنی آیت نمبر 7 میں اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ ناؤ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف، جس میں وضاحت ابھی میں کرواؤں گی۔ آیت نمبر 8 میں جس کی میں نے پڑھائی کروائی اور ساتھ 9 کی میں کروا دیتی ہوں۔ انما سے لے کے ظالمون تک ہے، جس میں ذکر کیا جا رہا ہے انہی ہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جن سے تم نے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہیں ظالم ہے، مومنوں یہاں تک ظالم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9 کی وضاحت۔ آیت نمبر 8 کا اور 9 کا آپ کو اسکیچ نظر آئے گا، جس میں بیسکلی ہمارے پاس دو کفار کے دو اقسام بتائے گئے ہیں، جن میں سے آپ کے پاس ہے تشدد پسند گروہ کے متعلق حکم الہی، اور دوسرا ہے بے ضرر گروہ کے متعلق حکم الہی۔ بے ضرر گروہ سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گی، کیونکہ آیت نمبر 8 میں ہمارے پاس بے ضرر گروہ کے بارے میں ہے، جنہوں نے دین کے بارے میں تم دشمنی نہیں کی، اس میں ہمارے پاس ہے تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد نہیں کی، نیکی اور انصاف کے سلوک کیا کرو، یعنی بے ضرر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بے ضرر گروہ کہتے ہیں۔ بے ضرر گروہ کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، یعنی جن کفار نے، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو تو نہ ان کے دین کے بارے میں تنگ کیا، نہ مسلمانوں کو جب کفار مکہ ان کو گھروں سے نکال رہے تھے اور ان کو وطن سے نکال رہے تھے تو نہ ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسوں سے دوستی کرنے سے اور ایسوں کے ساتھ انصاف کی سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا۔ دوسرے جو اس میں ذکر ہے وہ تشدد پسند گروہ کے متعلق حکم الہی ہے، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن بھی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بھی نکالا، اور جس کی وجہ سے اور وطن سے بھی نکالا۔ وطن سے نکلنے سے مراد یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، اور مسلمانوں نے پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو ایسوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حکم الہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے دوستی نہیں کرنی کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم آپ کے کیا ہو سکتے ہیں، دشمن ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے الدرس الرابع الف میں پڑھا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ آیت نمبر 10 میں ہمارے پاس ہے، جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگا، یعنی مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش
تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا اور وہ ان کو دے دو، اور تم پر جو کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کا مہر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں سے پر خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں سے فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس آیت نمبر 10 جو ہے وہ فنش ہو جاتی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 10 کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر ہمارے پاس کچھ یوں ہے، آپ کو پہلے میں آپ کو اسکیچ کے ذریعے بتاؤں گی۔ ہجرت کرنے آنے والی عورتیں، یعنی ان کو واپس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اور ان عورتوں کو سنبھالنا۔ اب اس کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی مومن عورتیں، یہ وہ مومن عورتیں تھیں جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ شروع ہی سے ایمان لے آئی تھی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب ان کے پیچھے کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا ولی پہنچے تو انہوں نے واپس لے جانے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس نہیں کیا، جس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کی وضاحت آیت میں نے بھی کی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کو خوب آزمائش کر لو، اور اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور تمہیں علم ہو جائے گا کہ یہ مومن عورتیں ہیں تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو۔ واپس نہ کرنے کی وجہ، کفار کو واپس نہ کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ اب یہ مومن عورتیں کفار کے مردوں کے لیے حلال اور جائز نہیں، اور یہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ ان عورتوں کا سنبھالنا، یعنی ان عورتوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کرنا ضروری تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے اسلام میں آ جائیں تو اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ ان کے شوہر نے جو حق مہر ان کو دینا تھا وہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے، اور پھر جو مسلمان ان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ الگ سے حق مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھائی وغیرہ ان کے یا باپ یا شوہر ان کے پیچھے آئے تو ان کے لیے حق مہر جو تھا ان کا، مطلب انہوں نے اسی طرح بیت المال سے ان کا ادا کیا، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف، جس میں ہمارے پاس ہے آیت نمبر 11۔ یا ایھا النبی سے یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ وَإِنَّ فَتَاكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأْتُوا الَّذِينَ سے شروع ہوگا، اور یہاں تک بھی مومنون تک آئے گا۔ اور اگر تمہاری عورتیں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائیں تو اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو تو پھر تم میں سے ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم میں غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہوں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ یہاں تک ہمارے پاس یہ آ جائے گا۔ اب اس کے اسکیچ کی طرف ہم آتے ہیں۔ 11 دیکھیں، آیت نمبر 11۔ تمہاری عورتوں کو کافروں کے پاس جانا، پھر ان سے جنگ کرنا، مال غنیمت کا ہاتھ آنا، اور ان لوگوں کو دینا جن کی عورتیں گئی ہوں کفار کے پاس، یعنی جو عورتیں مسلمانوں کے پاس ہے اور جب وہ کافروں کے پاس چلی جاتی ہیں تو مسلمان مردوں کو چاہیے کہ ان کافروں سے ان کا مال، مطلب جو خرچہ ان کا ہوا ہے وہ طلب کرے۔ اگر وہ دینے سے انکار کر دے تو ان سے جنگ کرے، اور جنگ کی صورت میں مال غنیمت جو ہاتھ آ جائے پھر ان لوگوں کو دینا جن کی عورتیں کفار کے پاس گئی ہو، جتنا ان کا خرچ ہوا ہے ان کو دے دینا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 12 کی طرف، جس میں ذکر، یہاں پہ دیکھیں، جس میں بیعت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 کی طرف یا ایھا الذین سے ہم شروع کریں گے، یا ایھا النبی سے ہم شروع کریں گے، اور غفور الرحیم تک اس کی اینڈ ہوگی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئے کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر
نمبر 11 کی طرف۔ 11 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو اسکیچ کے ذریعے نظر آئے گا 11 یہاں پہ آیت نمبر 12 کی طرف، جن میں مومن عورتوں سے بیعت لینے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور نیکسٹ اس میں ہے آپ کے پاس اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان کے ساتھ نہیں آئیں گی، اور نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے بیعت کی، اور یہ بیعت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمان عورتوں سے جو ہے وہ لیا تھا، یعنی جو مہاجر عورتیں تھیں اور جو کہ آئی تھی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف تھوڑا سا ہم جاتے ہیں۔ تفسیر اس کی کچھ یوں ہے کہ ان مہاجر عورتوں سے بیعت لینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ یوں تھی، جس میں ان سے بیعت لیا گیا تھا، اور یہ بیعت کس طریقے سے لیا گیا تھا، یعنی یہ وہ مومن عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان عورتوں سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت لی جائے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور تمام افعال میں ایک مانیں گی اور صرف اس کی عبادت کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لی جائے کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی چوری نہیں کریں گی، اور نہ کسی کے ساتھ دیں گی، اور نہ نقصان پہنچائیں گی۔ پھر نیکسٹ آپ کے پاس ہے زنا، یعنی بدکاری نہیں کریں گی۔ ان عورتوں کو اس بات کو بھی پابند بنایا جائے کہ وہ کسی قسم کی زناکاری اور بدکاری نہیں کریں گے، اور نہ اس میں کسی کا حصہ دار ہوگی۔ اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی جائے کہ وہ شرم اور غربت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرے گی، بہتان کے ساتھ نہ آئیں گی۔ ان عورتوں کو سختی سے پابند بنایا جائے کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے گی جس سے لوگ اس پر بہتان باندھے، اور یہ کہ نہ کسی پر بہتان باندھیں گی۔ ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی گئی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کریں گی، اور بلکہ بغیر کسی بہانے کے مان کر خوشی سے اس پر جو ہے وہ کیا کرے گی، عمل جو ہے وہ اس پر کرے گی۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے پاس اس میں آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں، کہ ان میں سے بعض عورتوں سے جو ہے بیعت کا جو سلسلہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیا تھا، اور بعض عورتوں سے جو ہے بیعت جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لی تھی، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے، یعنی اس آیت کا اگر میں بیسکلی شان نزول آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو وہ یہ آیت بیسکلی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے فتح مکہ کے دن مردوں کے بیعت لے کر فارغ ہونے کے بعد کوئی صفحہ پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے، اور اس دوران جو تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ بھی حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہ بھی ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرف حاضر ہوئی، اور کہ پہچانی نہ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرو گی، اور حضرت رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا کہا کہ آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس دن مردوں کو صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ اس طریقے سے بعض جگہوں پر اور بعض عورتوں سے پھر ابو سفیان نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے بیعت لی تھی۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت آپ کے پاس ہے آیت نمبر 13، جس میں آپ کے پاس آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے اصحاب القبور تک، یعنی مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصہ ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اس طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کی آنے کی امید نہیں۔ اب اگر ہم آیت نمبر 13 کی طرف جاتے ہیں تو آیت نمبر 13 کا جو ہمارے پاس اسکیچ ہے وہ اس میں جن باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں ہے کہ مشرکوں کو دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ آخرت کے منکر ہے، یہودیوں سے دوستی نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری
نبی ہے، یعنی اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کن لوگوں سے؟ منافق لوگوں سے، یہودیوں سے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کی دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو یہودیوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی جاننے کے باوجود بھی انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے ایسے ہی نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔